بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں ایمان والو، اللہ عز و جل نے ہم پر فضل فرمایا، کرم فرمایا۔ حق سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس آنے والے رمضان تک کے لیے حیات اور زندگی دی۔ بظاہر تقریباً 24 گھنٹے سے بھی کم اب باقی ہیں کہ انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی ہم رمضان کا خوشیوں کے ساتھ، مسرتوں کے ساتھ، دل کی چاہتوں کے ساتھ اور روح میں ایک وجد کی کیفیت کے ساتھ ہم استقبال کریں گے، اور اللہ عز و جل کا اس پر بے انتہا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس میں بابرکت مہینے تک پہنچایا۔ جی ہاں، ابھی بھی بہرحال اتنے گھنٹوں میں، لمحات میں، منٹوں میں، سیکنڈوں میں نہ معلوم کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو پھر بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے سلامتی اور عافیت کے ساتھ۔ حق سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان کے ایام شب و روز دکھائے اور ان کی قدر کی توفیق دے، جس طرح ہمارے حضرات اکابر رحمہ اللہ، جو اللہ کے بڑے محبوبین، مقبولین اور پسندیدہ بندے تھے، انہوں نے کیا عظیم الشان قدر کی ہے اور کس قدر یعنی اوقات حیات کو قیمتی سے قیمتی بنایا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے۔ تو میرے عزیزوں، بہت سے ساتھیوں نے میسیج بھیجے، کچھ نصیحت بھیجتے بھی رہتے ہیں، اور خاص طور سے رمضان کے تعلق سے، تو انشاءاللہ مختصراً کچھ باتیں عرض کر دوں۔ ویسے تو 2-4 روز پہلے، 5 شاید ہفتہ پہلے میں نے رمضان کی تیاری کے عنوان سے کچھ باتیں عرض کی تھی، مگر پھر سے کچھ خاص باتیں عرض کرتا ہوں۔ رمضان مبارک کا چاند نظر آئے تو سب سے پہلے تو اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا دل کی گہرائیوں سے، صرف بس زبان سے نہیں کہ زبان پر تو شکر ہے اور دل خالی ہے، کوئی خاص خوشی، کوئی مسرت، کوئی جذبہ، کوئی اندر میں ایک اسپرٹ جیسے ہونی چاہیے، جوش، کچھ نہیں، بس ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے نہیں۔ اتنا عظیم مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا، خود اضلکم شہر عظیم شہر مبارک، تفصیلی حدیث شریف ہے، فضائل اعمال میں ہے، شروع میں پڑھیے، کیا کیا قیمتی باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو اللہ عز و جل کا شکر ادا کیجئے دل کی گہرائیوں سے، اور حق سبحانہ و تعالی سے اپنی ماضی کی زندگی کے تمام گناہوں سے، غفلتوں سے اور لاپرواہیوں سے۔ یہ جو میں الفاظ بولتا ہوں، غفلت و لاپرواہی، بہت سے ہمارے ایسے ساتھی ہیں بڑے بڑے گناہوں سے بچے ہیں، لیکن زندگی غفلتوں میں گزر رہی بیچاروں کی، اس سے بھی بچنا چاہیے میرے عزیزوں۔ دل اللہ عز و جل کی تجلیات کا مرکز بن جائے، ہاں، اور اللہ تعالیٰ کی یادیں اس میں رچ جائے، بس جائے، جم جائے، کہ جب نماز میں کھڑے ہوں تو کیفیت ایسی ہو قلب کی اور حال ایسا ہو قلب کا جیسے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ہے۔ آپ حضرات پڑھ لیجئے، حیات الصحابہ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، صحابہ کے واقعات پڑھیے کہ تیر لگ رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، بدن خون نکلا جا رہا ہے، اور ایسے ایسے احوال ہے، لیکن نماز کے اندر جو جس کیفیت کے ساتھ غرق ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ خیر خیر خیر، تو چند ضروری باتیں سن لو بھائی، جنہوں نے نصیحتوں کے لیے کہا۔ جب رمضان مبارک کا مہینہ آئے تو سب سے پہلے تو اس کا خوشیوں کے ساتھ اور جذبات تشکر کے ساتھ استقبال کرو، اور اللہ تعالیٰ کا دل سے شکر ادا کرو، جی ہاں، کہ مولا تیرا کرم ہے، تو نے یہاں تک پہنچایا۔ اور اس کے بعد جو آپ کا جو نظام الاوقات ہے، بناؤ اگر نہیں بنایا، میرے بھائیوں بناؤ اگر نظام الاوقات نہیں بنایا، اور جو جوڑے گھروں میں رہتے ہیں شوہر بیوی کے، وہ بیٹھیں، سر جوڑ کے بیٹھیں اور ترتیب قائم کریں اپنے کاموں کی، اپنی چیزوں کی، جی ہاں، تاکہ ایسی کوئی شکل نہ بنے کہ جس سے اوقات ضائع ہوں اور غیر ضروری کاموں میں خرچ ہو۔ یعنی شریعت نے منع نہیں کیا، جو جائز درجے کے کام ہیں وہ تو ہمیں کرنے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ خود سمجھ لیجئے کہ اتنے عظیم مقاصد، وہ حدیث شریف میں ہے نہیں کہ ما رأيت مثل النار نا محاربها ولا مثل الجنت نا مطالبها۔ ایسی عظیم الشان جگہ ہے جنت، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ ایسی عظیم الشان جگہ کا طالب ہو اور وہ
سویا ہوا ہو، اور ایسی خطرناک جگہ ہے جہنم، جی میں نے نہیں دیکھا کسی خطرناک جگہ سے بچنے والا، بھاگنے والا کہ اس کو وہاں سے بچنا ہے، بھاگنا ہے، اور وہ سویا ہوا ہو۔ تو ہمارا اگر رمضان غیر رمضان میں زندگی کی ترتیب اور معمولات میں کوئی فرق نہ ہے تو کیا بات ہوئی ہے؟ خیر، اس لیے عرض کرتا ہوں کہ پہلی بات تو ہے سر جوڑ کے بیٹھی نظام الاوقات بنائیے، تھوڑے سے کچھ معاملات چیزیں میں بتا دیتا ہوں۔ رمضان کو ہم نیکیوں سے، عبادات سے، اللہ تعالیٰ کی طاعات سے کیسے بھر لیں؟ رمضان میں ہم ایسے اعمال کیا کیا اختیار کر لیں کہ جس سے ہمیں بین فرق اپنی زندگی میں واضح محسوس ہو۔ ابھی تو یہ ہے کہ ہم لیے پھرتے ہیں اپنے دل کو کہ چل نماز کی طرف، چل فضائل اعمال کی تعلیم کی طرف، چل دین سیکھنے کی طرف، جی نہیں چاہتا، طبیعت نہیں چاہتی، اس لیے کہ طبیعت کی چاہتیں کچھ دوسری ہے، دوسرے دنیا کے مشغلے اور دھندوں میں دل لگا ہوا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں رمضان میں ایسی حالت ہو جائے ہمارے دل کی کہ یہ دل سارے بدن کو لیے پھرے چاروں طرف، چل ادھر، یعنی اللہ عز و جل کی طرف، مسجد کی طرف چلا تو شوق کے ساتھ رواں دواں چلا جا رہا ہے۔ رات کو جب اٹھا تہجد میں تو ذوق و شوق کے ساتھ اٹھا اور چادر پھینکی اور جی مسواک اور وضو کرنے کے ساتھ اور مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ تو بھائی کچھ تبدیلی تو آنی چاہیے نا، رمضان مبارک کا ایسا بابرکت مہینہ ہے۔ یاد رکھنا میری بات، اگر دل کا حال درست نہ ہو، اصل یادوں کا مرکز دل ہے۔ جی ہاں، موت کے وقت میں یہ دل میں رچی بسی یادیں ہی کام آئیں گی۔ میرے عزیز و غور سے سننا میرا جملہ، موت کے وقت میں دل میں رچی بسی یادیں اور اللہ عز و جل کی ذات پر یقین اسی وقت تو واضح ہوگا اور کھلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نفاق سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں نفاق سے بچائے، صحیح اللہ کے وعدوں پر ہمیں یقین نصیب ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، پہلے تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ نے یہاں تک پہنچایا، اور غور کیجئے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو دنیا سے چلے گئے۔ جی ہاں، پچھلے رمضان میں تھے اور وہ ہم سب بیٹھے تھے اور ساتھ سوچ رہے تھے میرے یہاں مسجد کے کتنے لوگ چلے گئے۔ جی ہاں، رمضان بعد ملے سب ایک دوسرے سے، کسی کو کیا پتا تھا، اور ہمیں ہی کیا پتا ہے کہ یہ رمضان مل رہا ہے، اگلے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو خیر، مغرب کی نماز پڑھیں گے آپ، جی اوابین پڑھیے، قرآن کریم کی کچھ تلاوت کیجئے۔ جس کو پورا قرآن یاد ہو تو ماشاءاللہ رمضان میں خوب جتنا ہو سکے جی نمازوں میں قرآن پڑھے۔ نمازوں میں قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے بنسبت بغیر نماز کے پڑھنے کے۔ تو جب کل کو رمضان کا چاند نظر آئے، خاص باتیں بتانا چاہتا ہوں، تمہید اس سے پہلے چل رہی ہے۔ جب رمضان کا چاند نظر آئے، خشوع و خضوع، توجہ اور دھیان کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھیے۔ اس کے بعد پہلے سے جو نظام الاوقات آپ نے بنا لیا ہے اس پر چلیے، اس کو مضبوطی سے جمیے اس پر کہ ذرا 15-20 منٹ تک اچھی طرح میں نوافل وغیرہ پڑھنے کے بعد، ساری دعائیں پڑھنے کے بعد اور اچھی طرح دعا مانگنے کے بعد وہاں سے مسجد سے اٹھوں گا۔ عام دنوں میں جلدی پڑھی اور 2 رکعت 4 رکعت پڑھی اور بھاگے چلے، اور وہ سارا سب نقشہ سب ذہن سے نکالو اور بدلو اس نقشے کو، جی رمضان مبارک کے لیے۔ اس کے بعد آنے کے بعد جو ترتیب ہے، جی کھانا وانا کھانے کے بعد اگر تھوڑا بہت آرام کرنا ہے تو آرام کیجیے اور تراویح کے لیے تیاری کیجیے۔ اس کے بعد ذوق و شوق کے ساتھ، سنتے جانا میری باتیں، ذوق و شوق کے ساتھ ایسی جگہ تراویح پڑھیے میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیزوں، ایک بہت عزیز، بہت ہی نازک معاملے کی طرف، اور بہت ہی ایسی قبیح اور خراب عادت جو ہمارے ہند پاک و بنگلہ دیش وغیرہ بر صغیر میں ہے، اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ ایسی جگہ کا انتخاب کرو جہاں قرآن اطمینان سے، توجہ سے، جی اور خشوع و خضوع اور دھیان سے اور پڑھا جاتا ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص تدبر کے ساتھ سکون سے پڑھ رہا ہے۔ اللہ کا کلام ہے میرے عزیزو۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ جب تراویح کا نمبر آیا تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ جلدی سے گلے سے اترے اور بھاگے ہم، اور تعریفیں کی جاتی ہے، فلاں نے آدھے گھنٹے میں ختم کر دی، فلاں نے پونے گھنٹے میں ختم کر دی، ہم اسی جگہ گئے تھے، 2 پارے پڑھے، 4 پارے پڑھے، 3 پارے پڑھے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ حضرات یہ بات تو جانتے ہوں گے، اتنی دین کی موٹی سی بات ہے، اللہ عز و جل کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے، کمیت و مقدار کو نہیں دیکھتے، کیفیت چاہیے، وہاں کیفیت چاہیے، صحیح طرح جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو۔
اور اگر میرا یہ بیان وہ لوگ سن رہے ہوں کہ جو خود حافظ قرآن ہے اور قرآن سنائیں گے تو میرے عزیزوں پیچھے مقتدیوں کے کہنے میں بالکل نہ جاؤ. مخلوق کو راضی کرنے کے پیچھے چلو گے تو ایک راضی، دو راضی، چار راضی، دوسرے دو چار ناراض. ایسے چھوڑ دو ان سب چیزوں کو. التمس رضا اللہ بسخط الناس، لوگوں کو ناراض کر رہا ہے مگر اللہ کی رضا کا طالب ہے. صحیح طرح میں قرآن پڑھوں گا بھائی، غنہ، اخفا، مد وغیرہ کی رعایت کے ساتھ اور اطمینان اور سکون اور قرار کے ساتھ پڑھوں گا میں. اب بھگوڑے کسی کی طرح نہیں کہ جلدی سے بھاگوں اور ایک سر پہ بوجھ ہے اسے اتار کے اور جلدی سے چلوں. میرے عزیز و قرآن کریم کے ساتھ یہ بہت بیجا معاملہ ہے اور اچھوں کے ہم نے دیکھا ہے. نہ معلوم کیا بات ہے، جب تراویح میں قرآن پڑھنے کا نمبر آتا ہے تو بہت تیزی کے ساتھ اور اس کو اچھے خاصے لوگ پسند کرتے ہیں. غلط بات ہے. میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا یہاں رہنا ہوا میرا، اور دیوبند میں رمضان کافی گزارے حضرت کے، تو دیکھتا تھا کیا شاندار خوبصورت، ہر بچہ بڑا چھوٹا سارے کیسے عمدہ انداز سے قرآن پڑھتے ہیں. گھنٹہ لگے گا تراویح میں، گھنٹہ لگے، پون گھنٹہ لگے گا، پون گھنٹہ لگے. البتہ یہاں رک کے بیچ میں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ بلا وجہ لمبا کھینچ کر اور بلا وجہ لمٹ اور حد سے زیادہ اطمینان کے ساتھ پڑھنے لگ جائے کہ آدمیوں کو سام پیچھے سستی آئے اور آج تو 50 نمازی ہیں، کل کو 30 رہ گئے، پھر 20 رہ گئے. نہیں. غنہ، اخفا، مد اور صفات اور ساری چیزوں کی رعایت رکھ کر اطمینان سے پڑھنے کے طریقے ہیں، جیسے حرمین کے ائمہ اطمینان سے پڑھتے ہیں مگر روانی ہوتی ہے. روانی سمجھ لو میرے بھائیو، اس بات کو سمجھ لو. یہ رمضان کے متعلق بتا رہا ہوں. بہرحال مختصر کر کے تاکہ پورا بتا دوں پورے 24 گھنٹے کا، تو اس کے بعد آپ اطمینان کی جگہ جائیے اور اذان ہوتے ہی اتنا فرق کر لو میرے پیارے بھائیو. رمضان میں کم از کم اتنا فرق کر لو، جہاں 15 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے ادھر اذان شروع اور ادھر آپ روانہ ہو جاؤ. اور کوشش کرو کہ وضو کے ساتھ رہنا ہے رمضان کے پورے مہینے میں. جی، وضو کے ساتھ رہنا اور وضو کے ساتھ سونا ہے. یہ خود ایک بہت بڑی فضیلت کا عمل ہے اور عظیم الشان عمل ہے. حضرات انبیاء کرام اور تمام اولیاء اللہ کی عادت ہے اور سنت ہے، یاد رکھنا. تو جب آپ وضو کے ساتھ ہوں گے، ظہر کی اذان ہوئی، جیسے ہی کلمات کان میں پڑے، اپنی فائل بند کی، اپنا آنا جانا بند کیا، کام بند کیا، دکان بند کیا اور چل دیا نماز کی طرف. بھائی رمضان غیر رمضان کا فرق ہے. اب کم از کم ہم اطمینان سے جا کے سنتیں پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، جی، خشوع و خضوع کے ساتھ، دھیان کے ساتھ. تو بہرحال تراویح کے بعد پھر آپ گھر آئیں گے. جی، اب جب گھر آئے ہو تو میرا اپنا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ اس وقت طبیعت میں نشاط ہوتا ہے. جی، تو گھر والوں کے ساتھ کسی کتاب کا پڑھنے کا معمول بنا لو. جیسے روح کی بیماری اور ان کا علاج ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، بہت ہی نفع بخش ہے، جس سے دنیا کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے اور آخرت کی ابدی نعمتیں. اور آخرت دنیا کتنی لچر ہے، کتنی بے حیثیت ہے، کتنی بیکار ہے بنسبت آخرت کے. لو كانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ. خیر، اس پر بیان نہیں کرنا بھی. تو آ کر کے 15-20 منٹ کے لیے گھر میں بھی سب فارغ بیٹھے ہیں، تراویح وغیرہ پڑھ چکے، آپ بھی آئے، طبیعت میں نشاط ہے، 15-20 منٹ کے لیے کسی اچھی سی کتاب کی تعلیم کر لو. جیسے آج کل کا ماحول چلا ہوا ہے، شوق وطن کتاب بھی بہت شاندار کتاب ہے، حضرت مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ہے. یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ ہمارا اصل وطن آخرت ہے. تو اگر بیماری اور کورونا اور فلاں ہمارے پاس آئے، کینسر یا فلاں، تو ہم پریشان نہیں ہوں گے. بہرحال کل ملا کے خلاصہ یہ ہے کہ اپنے بزرگوں سے، مشائخ سے پوچھو، اور اس وقت میں جی کچھ کتاب اپنا پڑھ لو. پھر کچھ کھانا پینا، چائے پانی، ناشتہ کرنا ہے تو وہ کرنے کے بعد جلدی سونے کا نظام رکھو، جلدی سونے کا نظام. اور سال بھر تو ہم آدھی رات نہیں اٹھ سکتے، تہائی رات نہیں اٹھ سکتے، 2/3 رات نہیں جاگ سکتے، لیکن یہ رمضان کی رات ہے تو اس میں چند گھنٹے سو اور سونے کے بعد پھر دوبارہ سے اٹھ جاؤ. کم از کم میرے عزیزوں اور بھائیوں، یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ، چونکہ آپ کو افطاری بھی کرنی ہے، تو کم از کم 1.5 گھنٹہ پہلے اگر آپ اٹھیں گے، 10 15 20 منٹ تو آپ کی وضو وغیرہ اور ان چیزوں میں چلی جائے گی، طبعی ضرورتوں میں. اس کے بعد 1 گھنٹہ کم از کم لگائیے. اب آپ پوچھیں گے کہ کیا کرنا ہے ہمیں 1 گھنٹے میں؟ 1 گھنٹے میں اٹھ کر قرآن کریم کے جو حافظ لوگ ہیں ان کو تو قرآن پڑھنا چاہیے. یعنی نفلوں میں 2 رکعت پڑھو، ہلکی پڑھو، پھر اس کے بعد کم از کم 4 6 8 رکعت تو کم از کم پڑھ لو.
درمیانی میں سمجھتا ہوں کہ 8 رکعت ہے، 4 رکعت اور 6 رکعت اور 8 رکعت اور 12 پڑھنی تو 12 پڑھو۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ کم از کم 1 گھنٹہ۔ اب میرے پیارو یہ سن لو، یہ جو نماز ہے اس میں قرآن کریم کو لطف لے لے کے پڑھو، مزے کے ساتھ پڑھو، بڑے سکون و قرار اور دلجمعی کے ساتھ پڑھو۔ اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ حضرت شاہ ہردئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ سمجھ کے پڑھو کہ جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، پڑھو میں سنتا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں تم کیسا پڑھتے ہو، میں سن رہا ہوں۔ احکم الحاکمین کا کلام ہے، بادشاہ کے بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، بڑی عظمتوں والا ہے۔ اس لیے اس وقت رات کو اٹھو، اطمینان سے استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر اور وضو کر کے سنت کے مطابق مسواک وغیرہ کے ساتھ مصلی پہ آؤ اور استحضار کر کے دل میں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے نماز کی نیت باندھو، بڑے سکون و قرار سے 1 پارہ 1.5 پارہ 2 پارہ جیسا آپ سے ہو سکے۔ بہرحال اور اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کے پارے نہیں ہیں تو ان کو تو صورتیں تو یاد ہے نا، تو جو صورتیں یاد ہے ان صورتوں کو اس وقت میں پڑھو۔ رکوع بھی لمبا کرو، ذرا سجدہ بھی لمبا کرو، اور میرے عزیزو سجدے کے دوران دعائیں بھی مانگو۔ یہ جو نفلی سجدے ہیں رات کو، ان کے درمیان رونا، اللہ سے دعائیں مانگنا، عربی زبان میں دعائیں مانگو، عربی زبان میں یاد کرو جو صحیح دعائیں ہیں عربی زبان میں، اللہ سے اس وقت میں دعائیں مانگو۔ اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 10-15 منٹ کے لیے بیٹھ کے نماز سے فارغ ہوئے بیٹھے اب اللہ کی خوب حمد کرو، یاد کرو وہ صیغے، میری خود کتاب کے اندر موجود ہے جو ہم اپنے شب و روز کیسے گزاریں اور معمولات یومیہ، ان کتابوں میں حمد کے وہ صیغے، یعنی حمد کے بہت سارے کلمات اور جملے یاد کرو، اللہ کی جتنی حمد ہو سکے کرو۔ اس کے بعد درود شریف کے جتنے صیغے ہو درود شریف پڑھو۔ اس کے بعد اپنی مرادیں مانگو، اللہ سے اپنی مرادیں مانگو، خوب دعائیں مانگو، آپ کی اپنی ضرورتیں کھل کے مانگو جیسے کہ بالکل بات کر رہے ہو اللہ عز و جل سے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی سماع دنیا پر آ کر اعلان کرتے ہیں، هل من سائل فأعطيه، کوئی مانگنے والا ہے کہ میں دے دوں، اور کوئی دعا کرنے والا ہے کہ میں قبول کر لوں، اور کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا ہے میں بخش دوں۔ تڑپ جاؤ جیسے بل بلاتا ہوا بچہ ماں کے سامنے روتا ہے اور یعنی کلیجہ منہ کو آ رہا ہو، ایسے رو اللہ کے سامنے اور آنکھوں سے، اگر آنسو نہ نکلے رونے والوں کی شکل بنا لو، حدیث شریف میں ہے۔ یہ آنسو بڑے قیمتی ہے، بڑے قیمتی ہے، بڑے قیمتی ہے، میں اس پر کسی دن بیان کروں گا، انشاءاللہ بتاؤں گا۔ خوب مانگو، اور پھر جب دعائیں مانگ چکو اپنے لیے، والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے، متعلقین کے لیے، جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان کے لیے، جو بیمار ہے ان کے لیے، امت کی جو پریشانیاں ان کے لیے، اور پورے امت مسلمہ کے لیے، ان کی عزت و سرخروئی کے لیے اللہ سے خوب مانگو، اور دل کے پوری قوت یقین سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ قبول ضرور بالضرور کرتے ہیں، ابھی ملے، ہفتے میں ملے، سال میں ملے، دنیا میں ملے، آخرت میں ملے، لیکن ضرور قبول کرتے ہیں، یاد رکھنا۔ جی ہاں، اب یہاں ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، وہ کہتا چلوں، حرام مال سے رمضان میں بہت بچنا، مشتبہ مال سے بھی بہت زیادہ بچنا، ورنہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حرام لقمہ پیٹ میں گیا، نہ دعائیں نہ عبادات کوئی قبول نہیں۔ اے میرے بھائیو، سودی نظام سے، میراث کے مال سے، اور یتیموں کے دبائے ہوئے مال سے، اور لوگوں کے قرضے لے کے دبائے ہوئے مال سے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان سب سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اور جملہ ایک بولتا چلوں، ذبیحہ جو ہے جانوروں کا جو ذبح ہے آج کل، اس میں بڑی بے احتیاطی ہو رہی ہے، یعنی شریعت کے پابند لوگ اکثر نہیں ہیں تو وہ صحیح طرح بسم اللہ پڑھ کے ذبح نہیں کرتے اللہ کا نام لے کے۔ میرے اتنے تجربات ہیں کہ اگر بیان کرنے لگوں تو پوری کتاب بھر جائے۔ یہی بات حضرت حاجی شکیل صاحب فرماتے ہیں، جس کو اس کا تجربہ نہ ہو وہ یہ کہتا ہے یہ مولوی صاحب وہم میں پڑ گئے ہیں۔ جاؤ اور دنیا میں جائزہ لے لو، شادیاں ہو رہی ہے، 5,000 مرغی ذبح ہونی ہے، گٹکا کھا رہے ہیں، گانا گا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ادھر ذبح چل رہا ہے، اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں میں کیا بتاؤں۔ لیکن بہرحال تو اپنے کو اس سے بچانے کی کوشش کرو۔ تہجد کی نماز پڑھ لی، اگر تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ممکن ہے اور گھر میں ایسا نظام ہے تو 5-10 منٹ کے لیے آرام کر لو، اگر آنکھ لگے تو کوئی اٹھا سکے، ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے جماعت چھوٹ جائے، فجر کی جماعت چھوڑو، نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو جاؤ نماز کے لیے اطمینان سے، اور پھر فجر کی نماز پڑھو۔ اس کے بعد جو معمولات وغیرہ ہیں ان معمولات کو، یہ بھی میں بیچ میں بتا دوں کہ اتنا وقت اگر بچتا ہے تو اپنے ذکر و اذکار سے بھی تہجد کے بعد فارغ ہو جانا چاہیے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو نماز کے بعد اپنے ذکر و اذکار وغیرہ جو آپ کو آپ کے مشائخ نے بتائے ہیں ان کو پورا کر لو، اور پھر تلاوت وغیرہ کرو اشراق کی نماز تک۔
جب اشراق کی نماز آپ نے پڑھ لی اور رات کے لمبے جاگے ہوئے ہیں تو اپنی وہ دیکھو جاب کا مسئلہ ہے یا تجارت کا مسئلہ ہے یا کیا ہے. میں تو کہا کرتا ہوں چھٹیاں اپنی اسی وقت کے لیے جمع رکھنی چاہیے. اور جو تاجر و بزنس مین لوگ ہیں ان سے بڑے درد دل سے کہتا ہوں میرے عزیزو، مال بڑھاتے رہو گے بڑھاتے رہو گے بڑھاتے رہو گے، یہ کوئی لمٹ نہیں ہے. میں تاجر ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کی کوئی لمٹ نہیں. آپ کو لگے گا اگر میں کسی کو رکھوں 10,000 20,000 تنخواہ دے دو، جو جس چیز کے بدلے آپ دے رہے ہیں اتنا بڑا بزنس کے ایک کی جگہ 70 آپ کو مل رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے تو کچھ پانے کے لیے کھونا بھی تو کچھ پڑے گا نا. اس لیے اپنی جگہ کوئی نائب ایسا مقرر کرو، اپنا کوئی اسسٹنٹ ایسا مقرر کرو، جی ہیلپر کوئی مقرر کرو، وہ کام سنبھالے. اور اگر نہیں تو جاؤ تھوڑی بہت دیر کے لیے 1-2 گھنٹہ کام دیکھو، اور دیکھنے کے دوران بھی تسبیح ہاتھ میں رکھو، ذکر اللہ کرتے رہو، ذکر اللہ کرتے رہو، تسبیح ہاتھ میں رکھو. بہرحال 1-2 گھنٹہ جیسا ہو، آپ اشراق کے بعد آرام کر لو، اور آرام کرنے کے بعد جب اٹھو تو چاشتی کی نماز پڑھ لو. اب چاشتی کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام کاج وغیرہ کے لیے آپ کو جانا ہے. اور اگر فارغ ہے، اللہ نے فراغت دی ہے، جیسے کہ بفضلہ تبارک و تعالی ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ نے فراغت دی ہے، تو اس کے بعد اٹھو اور اٹھنے کے بعد لے لو قرآن شریف ہاتھ میں. سمجھے میرے بھائی؟ ہاں، خوب سکون سے دل لگا کے اطمینان سے متوجہ اللہ ہو کے ظہر تک قرآن کریم کی تلاوت کرو مزے لے کے. یاد رکھو، یہ بھی ایک بات کہتا ہوں، فرصت نہ نکالو گے تو فرصت نہ ملے گی. طائب صاحب کا شعر ہے، فرصت لے چاہیے تو فرصت نکالنے سے ملے گی، کہیں آسمان سے ٹپک کے نہیں پڑے گی. جی میں تو بہت مشغول ہوں، ساری دنیا مشغول ہے. خیر، تو اس وقت میں قرآن کریم کی تلاوت کرو. جب چاشت وغیرہ پڑھ لی، 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، اگر طبیعت میں اکتاہٹ آ جائے کہ بھئی 1-1.5 گھنٹہ کر لی، ابھی ظہر میں گھنٹہ باقی ہے، تو بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کرو. یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، معمولی نہ سمجھو اس کو. میں نے اپنی کتابوں میں ہر کتاب کے پیچھے ایک پوری لسٹ بنائی ہے کہ یہ سب کتابیں اصلاح کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں. جی، اصلاح نفس کے لیے، توجہ اللہ کے لیے، اور علمی معلومات عظیم الشان قیمتی ان سب میں موجود ہے. مطالعہ کرو ان کتابوں کا. جی ہاں، اور اس کے بعد پھر جب ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو وہ بھی یہی کرو جو میں نے بتایا کہ باوضو رہو، اور ظہر کے لیے جب جاؤ تو اذان ہوتے ہی مسجد چل دو. اور خواتین بھی سن لیں، یہاں یہ لوگ بیٹھی انتظار کرتی رہتی، یہ بہت خراب عادت ہے عورتوں کی. جیسے ہی اذان ہوئی، مرد جا رہے مسجد کی طرف، ان کو ساری محفل مجلس کام کاج سب چھوڑ کے اپنے مصلی پر، جو گھر میں ایک انہوں نے مسجد بنائی ہے اپنی، یعنی ایک نماز پڑھنے کی جگہ بنائی ہے، وہاں پر ان کو جا کر کے اپنی نماز پڑھ لینی چاہیے. اطمینان سے نماز پڑھیے، اور پھر اطمینان سے سنت وغیرہ پڑھیے. جی ہاں، اگر وہاں کوئی بیان، کوئی نظام، کوئی تفسیر کچھ ہے تو تھوڑی بہت دیر کے لیے اس میں بیٹھ جائیے. اس کے بعد جب آپ آئے، اب دیکھو آپ کی جو تسبیحات وغیرہ ہیں، استغفار کی تسبیح ہے، درود شریف کی تسبیح ہے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے، اور آپ کو اگر بڑھانی ہے رمضان المبارک میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی ایک تسبیح بڑھا لو. لا حول ولا قوت الا باللہ ولا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ کی ایک تسبیح بڑھا لو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح بڑھا لو. جی ہاں، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بہت سے بیچارے ہمارے کہتے ہیں کہ حضرت ترقی نہیں ہو رہی ہے، کیا کروں میں؟ تو یہ سب ترقی کی چیزیں ہیں. ذکر و اذکار سے اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے، غفلتیں دور ہوتی ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے، دل روشن منور ہوتا ہے. اور جتنا دل روشن منور ہوگا اور دل کی صفائی ہوگی اور غفلتیں دور ہوں گی اور غفلتوں کے دبیز پردے دل سے چھٹیں گے اور ہٹیں گے، اتنا آپ کو قرب نصیب ہوتا جائے گا، عالم حضوری میں پہنچ جاؤ گے. میاں بہت عظیم الشان گہرا تعلق عطا ہو جائے گا. درود شریف پڑھو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا خیال دل میں رکھو. استغفار پڑھو تو اپنی نالائقیوں اور اپنے گناہوں اور غفلتوں اور کوتاہیوں کو دل میں رکھو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو تو جی، اور لا حول ولا قوت الا باللہ ولا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ اگر یہ پڑھو تو دل میں رکھو، اے میرے مولا میں غرق ہوں، ڈوبا ہوا ہوں غفلتوں میں، گناہوں میں، دنیا کی محبتوں میں، حرص میں، مال کی حرص، جاہ کی حرص. اے اللہ جب تک آپ نہیں نکالیں گے میں نہیں نکل سکتا،
جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ کی ظلمتوں سے آپ نے نکالا، مجھے ان سب ظلمتوں سے آپ نکال لیجئے جی۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ ولا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، میرے مولا کریم میں آپ کا ہونا چاہتا ہوں اور آپ کا قرب چاہتا ہوں، کوششوں میں لگا ہوں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا بغیر آپ کی مدد کے، اور میں گناہوں سے اور غفلتوں والی زندگی سے اور نفس و شیطان کی مکر و فریب سے بچ نہیں سکتا بغیر آپ کی مدد کے۔ یہ خلاصہ نچوڑ پیش کر رہا ہوں۔ ان چیزوں کا استحضار کر کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ ان تسبیحات کو پڑھیے ان تسبیحات کو، اور پھر اس کے بعد دیکھیے جی جو آپ کہتے ترقی نہیں ہو رہی، بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ جو شیخ نے ذکر بتایا بس اتنا رکھنا ہے۔ میرے عزیز، وہ جو جہرن بیٹھ کر آپ ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ اور الا اللہ اور اللہ اللہ کا، مراد ان کی مشائخ ہے، اس کو لمٹ سے زیادہ بڑھاؤ گے تو دماغ میں گرمی اور خشکی آ جائے گی۔ لیکن یہ جو مسنون اذکار ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سرن پڑھنا جی، اور چلتے پھرتے پڑھ لینا، ان کو بلند آواز نہ ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اس میں تو اللہ کا قرب ملے گا۔ شیطان کی جو نفس و شیطان کی جو مکر و فریب ہے اور سازش، اس سے بچیں گے ہم۔ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مقاصد میں سے ہے کہ اللہ کے ذکر سے زبان تر رہنی چاہیے۔ بہرحال، اور اس کے بعد جب عصر کا وقت ہو گیا تو اس سے پہلے آپ جائیے، گھر کی کچھ کام کاج ہیں ان کو آدھا ایک گھنٹہ نکالیے اور گھر میں کوئی ترتیب بناؤ۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں جی کہ کم سے کم کام رہ جائے گھر والوں کے لیے، ایک آدھ کام آپ کرو۔ مثلا آپ پھل کاٹ رہے ہیں، چاٹ بنا رہے ہیں، اور ادھر ساتھ میں تسبیح بھی جاری ہے، اس میں کیا قباحت ہے بتاؤ؟ بازار گئے ہیں، تسبیح جاری ہے، دکان سے کچھ لے رہے ہیں اور زبان پر کلمہ جاری ہے اور دوسری تسبیحات جاری ہیں، تو ان کے کام میں ان کی ہیلپ بھی ہوگی اور مقصد بھی حاصل ہوگا۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ رمضان میں کھانا پینا چھوڑ دو، کھاؤ جو کھانا ہے، پیو جو پینا ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے بقدر ضرورت رکھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کھانے پینے کو کبھی کبھی مطالعہ کر لیا کرو تو پتہ چل جائے گا۔ اور پھر عصر سے لے کے مغرب تک میں یہی عرض کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ مسجد میں رہ جاؤ میرے پیارو، مسجد میں رہ جاؤ، وہاں ذکر و اذکار کر لو، دعائیں مانگ لو جی، اور اپنی تسبیحات پڑھ لو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ روزے کی حالت میں ہو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، اور مسجد ہی میں افطار کرو بجائے اس کے گھر جلدی جلدی بھاگم بھاگ، کبھی رکعت نکلی، کبھی وضو نہیں ہے، کبھی یہ ہے، کبھی بھاگے جلدی سے منہ میں کچھ رہ گیا اور اسی وقت میں نماز پڑھ رہے ہو، مکروہ کر رہے ہو نماز کو۔ اس سے بہتر ہے وہاں افطار کرو اور اس کے بعد اطمینان سے نماز پڑھنے کے بعد آؤ اور پھر اپنا کھانے وغیرہ کا جو کچھ ترتیب ہے اس کو کر لو۔ جی ہاں، یہ خلاصہ ہے، جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کا پڑھنا اور زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھنا، اور اسی طرح استغفار اور توبہ خوب جتنا ہو سکے، اور جنت کا سوال اور جہنم سے بچنے کا سوال، اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ اللہ عز و جل سے خوب مانگیے، اے اللہ مجھے رحمت بھی مجھ پر اور میرے گھر والوں پر اور پوری امت پہ فرما دیجئے، اور مغفرت بھی میری، میرے گھر والوں کی، میرے سب احباب متعلقین اور پوری امت کی فرما دیجئے، اور جہنم سے آزادی بھی سب کو دے دیجئے۔ جی اس طرح سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ رمضان گزاریے۔ اور جلدی سے 2-4 منٹ میں بتا دوں بچنے کی جو چیزیں ہیں جن سے آپ کو بچتے رہنا ہے، بچنے کی وہ چیزیں جن سے آپ کو بچتے رہنا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ ہاں، وہ کیا چیزیں ہیں؟ نیٹ سے بچنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرو میرے عزیز، و لغویات اور بیکار بحثوں سے اور مجلسوں سے۔ غیر ضروری گفتگو لمبی چوڑی چل رہی ہے، ارے اللہ کے بندے، جب یہ گفتگو تمہاری 2-3 کی پوری ہوگی اور مجلس ختم ہوگی، اینڈ ہوگا، غور تو کرنا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، مجھے کوئی فائدہ حاصل ہوا؟ لیکن بس چل رہے ہیں باتیں، گپ شپ چل رہی ہے۔ نیٹ سے دور رہو، زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو سوشل میڈیا سے دور رہو اس وقت میں، یہ جو ابھی ایام آ رہے ہیں، اور نارمل سادہ فون لے لو، یہ اسمارٹ فون وغیرہ ایک طرف رکھ دو، نارمل سادہ فون، سب اپنے احباب کو ایک میسج بھیج کے اطلاع کر دو رمضان المبارک میں بھائی احتیاط میں کروں گا۔ آج ہی میں نے ایک شخص سے بات کی اور مجھے سبق ملا جی، یہاں رہنے والے ہیں، ایک نیک آدمی ہیں، بزرگ یعنی عمر رسیدہ ہیں، تو کہہ رہے تھے مفتی صاحب بس کل تک مجھ سے بات ہوگی، پھر پورے رمضان میں فون اٹینڈ نہیں کرتا ہوں۔ کوئی کہنے لگے جی اس میں کیا حرج ہے، اور یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں؟
اپنا نظم و انتظام کر لیں گے وہ. اگر کوئی خاص بات بہت اہم کسی سے ہو تو ان کو معلومات ہو جائے گی, جواب دے دیں گے. لیکن نارمل جیسے صبح سے شام تک بیٹھے ہیں فون پر اور اٹینڈ کر رہے ہیں, 24 گھنٹے کا خلاصہ نکالا کرو, کتنا وقت ہم نے اس میں ضائع کر دیا, کتنا وقت بیکار چلا گیا. خبریں ایسی ہی ادھر کی ادھر کی, اور یہ سب چیزیں گھمانے پھرانے سے وہ میسج وہاں گیا وہاں سے وہاں گیا. میرے عزیزوں, کم از کم رمضان مبارک کے مہینے کو ذکر سے, تلاوت سے, تسبیحات سے, درود شریف سے, جی نمازوں سے, سجدوں سے, اور دل میں اللہ کی یادوں سے, ان سے آباد کرو. یہ تو پورے 11 مہینہ سلسلہ چلتا ہے. غیبت سے بچائیے, لغویات سے بچائیے, سوشل میڈیا کی ان چیزوں سے بچائیے جی. اور اسی طرح فون اور ٹی وی اور نیوز اور یہ اور وہ, کوئی بہت اہم ایمرجنسی آ گئی, کسی کے جنازے کی خبر ہے, کسی کے گھر والوں کا معاملہ ہے, تو دیکھ لو, کوئی حرام نہیں ہے, ممنوع نہیں ہے, لیکن سب کو خبر کر دو, اپنے پہچان والوں کو. رمضان بھر مجھ سے کوئی اہم بات کرنی ہے اور کوئی ایمرجنسی اور کوئی بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے تو میرے نارمل فون پہ فون کرو, تب بات ہوگی, ورنہ تو نہیں. انشاءاللہ 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 اس ترتیب سے آپ جس دن رمضان گزار کے فارغ ہوں گے تو اپنی زندگی میں, اپنے دل میں, اپنے اعمال, حرکات, سکنات اور اپنی اداؤں اور اپنی سارے نقشوں میں آپ عجیب و غریب تبدیلی پائیں گے. اللہ عز و جل مجھے آپ کو, ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. بس اخیر یہ کہہ کے ختم کرتا ہوں, جس کو کسی اللہ والے کی مناسبت والے کی صحبت ملے تو اسے وہاں پہنچ جانا چاہیے اور وہاں پر اپنا رمضان گزارے اور آخری عشرے کا اعتکاف کرو, پورا رمضان گزارے. انشاءاللہ رمضان کے درمیان ہم بات چیت جاری رکھیں گے, اور یہ کچھ دیر 20 منٹ کے لیے ہی کوشش کریں گے بات ہوتی رہے, ضروری نصیحتیں اور خاص باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی. باقی وقت جو پہلے تھا 7:30 یہاں ساؤتھ افریقہ کے, وہ بدل جائے گا, اس لیے کہ اس وقت تو اذان ہے عشاء کی اور اس کے بعد پھر جو ہے نماز. تو انشاءاللہ وقت کا اعلان کل, یعنی کل کو ہم انشاءاللہ منگل میں ہم انشاءاللہ اس کا اعلان کریں گے اور اس کو بتا دیں گے سب کو کہ کیا وقت رہا کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.